وہ سکھاتا ہے۔ اب جس وقت ہم آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ قاعدہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ضابطہ چینج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب خود رب کائنات سکھا رہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ حضرت علامہ قاری مختار حسین سلطانی صاحب نے تو یہ بزم سجائی ہے، اور یہ جو خوبصورت سلسلہ محافل کا آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، انتظامیہ نے، نمازیوں نے، اور بڑا دل خوش ہو رہا ہے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ وہاں تک مجمع پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اس رونق کو آباد رکھے۔ اگر ہم یہاں آ کے کچھ سیکھ جائیں تو شاید ہمارے یہاں آنے کی قیمت پوری ہو جائے۔ بے شک کوئی ایک شخص بھی اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے، اس کی زندگی بدل جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے اللہ نے وہ پورا کر دیا، ہماری ڈیوٹی پوری ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ کا ادب ہے، یہ کسی چھوٹے کے ذمہ اللہ نے نہیں لگایا، بلکہ جو ساری بادشاہیوں کا مالک ہے رب کائنات، اس نے خود قرآن مجید میں اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ اب وہ ادب مختلف جگہوں پہ آیات ہیں جن کے اندر وہ چیز سکھائی گئی۔ میں نے آپ کے سامنے آج سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی روشنی میں بات کرنی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سلسلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے، صرف یہ نہیں کہا کہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ لفظ کیا ہے قرآن کے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب بھلا کوئی اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس کے علاوہ جتنی اقوام عالم کے ہاں اللہ کا تصور موجود ہے، پورے عالم کے اندر جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے آگے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے؟ صرف یہ ہو جاتا کہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بات پھر کچھ نہیں۔ لیکن یہاں پر دونوں ہستیوں کا ذکر کیوں کیا؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ جو مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ مصطفیٰ اور خدا ان کی کئی شانیں یکجا ہے۔ جو خدا سے آگے بڑھے وہ مصطفیٰ سے آگے بڑھے، اور جو مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ لہذا بتا دیا کہ اگر ایمان چاہتے ہو اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنے ایمان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے بولنے سے پہلے تم اپنی زبان پہ کوئی کلام نہ لاؤ۔ یہ بڑے کا ادب ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ادب ہے کہ اگر کوئی صحابی، اگر کوئی غلام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے تو آتے ہی اپنی بات نہ شروع کر دے، انتظار کرے جب مصطفیٰ اپنے لب کھولیں، موتی رولیں، کچھ بولیں، تو تب غلام کو جرأت ہو کہ وہ آگے کلام کرے۔
جب تک اللہ اور اس کا رسول کا نام نہیں کرتا کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے وہاں کلام کرنے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی، زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا۔ اب میں ایک مثال لیتا ہوں۔ عید کا دن ہے قربانی کا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا، قربانی دی، گوشت لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے، قربانی کا گوشت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی نہیں، اس لیے کہ ابھی اللہ کے رسول نے قربانی نہیں کی، لہٰذا جب تک اللہ اور اس کا رسول قربانی نہیں کرے گا، اس کا اذن نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ 100 جانور قربان کر دیں وہ قربانی کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے اور گوشت حلال ہے، لیکن یہ قربانی کا گوشت ہے نہیں۔ قربانی کب ہوگی؟ جب اللہ کا رسول قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد جو قربانی ہوگی وہ قربانی ہوگی، اس سے پہلے قربانی نہیں۔ اب وہ صحابی پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جانور تھا، قربانی کا ایک ہی جانور تھا جو کر دیا، اب میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے سوائے بکری کے ایک بچے کے جو 6 ماہ کا ہے۔ اب بکری کا جو لیلا ہے کم از کم 1 سال اس کی عمر ضروری ہے قربانی کے لیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو جانور تھا وہ تو میں نے ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اب میرے پاس صرف 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم وہی قربانی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اب یہ اختیار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهركم۔ آقا علیہ السلام کا ادب یہ ہے بارگاہ کا، فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب 2 بندے آپس میں کلام کرتے ہیں، قاری صاحب اور میں اگر کلام کرتے ہیں، اب ایسا ہوگا کہ یا میری آواز اونچی ہوگی ان کی نیچی ہوگی، یا ان کی آواز اونچی ہوگی اور میری آواز نیچی ہوگی، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یا برابر ہوگا۔ اب 3 لیول بن کے بات کرنے، ایک ہے دوسرے سے آواز کو اونچا کرنا، ایک ہے دوسرے کی آواز کے برابر آواز رکھنا، اور ایک ہے اگلے بندے کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا کر لینا، نیچی رکھنا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا سکھایا، اور یہاں صرف اہل ایمان سے خطاب ہے، کسی کافر سے کسی منافق سے خطاب نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ادب کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو کبھی بھی اونچا نہ کرنا۔ اس کو حرام قرار دیا، اس کو ممنوع قرار دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا کہ کوئی شخص میرے مصطفیٰ کے سامنے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ بے شک۔ اب یہ جو اوپر والا لیول تھا اونچائی کا، اس کو بین کر دیا، منع کر دیا، حرام کر دیا۔ اب دوسرا لیول ہے برابر کی بات کرنا، جب جو دو دوست ملتے ہیں، 2 آدمی آتے ہیں آپس میں برابر کی گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ دوست ہیں اور بے تکلفی ہے، چلیں جہاں پہ ادب ہے، آپ کسی عالم سے بات کرتے ہیں، پیر صاحب سے بات کرتے ہیں، آپ آہستہ بات کرتے ہیں، یہ ادب ہے۔ اور اگر برابر کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے آپ کا،
بے تکلفی ہے تو برابری کے لہجے میں بات ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کہ اے اہل ایمان یاد رکھنا کبھی بھی تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز کے برابر بھی نہ ہو، برابر بھی نہ ہو. پتہ چلا کہ آواز اونچی بھی نہیں کرنی، آواز برابر بھی نہیں کرنی. اب صرف ایک آپشن باقی رہ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر بات کرنی ہے. تو جو مصطفیٰ کا لہجہ ہے تم اپنے لہجوں کو مصطفیٰ کے لہجوں سے پست کرو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. وہ حضرت خواجہ فخر الدین نے یہ شعر لکھے ہیں بڑے کمال کے کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو. اب یہ 3 لیول بن گئے. اوپر والا لیول اس سے بھی منع کر دیا، برابری سے بھی منع کر دیا. اب ایک آپشن رہ گیا کہ آواز نیچی رکھو، نیچی رکھو. یا اس سے کیا ہوگا؟ یہ بڑی پتے کی بات ہے، سننے والی بات ہے. یا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے اگلی آیت میں وضاحت کر دی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن دیا. تقوی اس دل میں آتا ہے جس دل میں ادب مصطفیٰ ہو. بے شک ایمان اس دل میں آتا ہے جس میں ادب مصطفیٰ ہو. اگر تمہارے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو عملوں کے ڈھیر کیوں نہ اکٹھے کر دو. ساری زندگی چیزیں کاٹ دو، ساری زندگی نمازیں پڑھ لو، ساری زندگی روزے رکھ لو، سب کچھ کر لو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو میرے رب کا اعلان ہے ان تحبط اعمالکم تمہارے سارے عمل اٹھا کر جہنم میں پھینک اللہ اکبر تباہ کر دیے جائیں گے، وہ ضائع کر دیے جائیں گے. نہ نمازیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، نہ حج زکاتیں کسی کام کی اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو. اور اگر عشق مصطفیٰ دل کے اندر ہے تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، حج زکاتیں بھی قبول ہیں. عمل تھوڑا بھی ہے تو رب محبت مصطفیٰ کے صدقے اس عمل میں برکت پیدا کر کے تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا. آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے. یہ ہے محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بنو تمیم کے لوگ آ گئے. یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کی ازواج کے جو حجرات تھے، حجرے مبارک تھے، ان کے باہر آ کر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہمارے پاس آئیے، ہماری بات سنیے، باہر آئیے. میرے رب کو یہ انداز پسند نہ آیا، میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا کہ جو لوگ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے مکان کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے میرے محمد کو پکار رہے ہیں اور اونچی آواز سے بلا رہے ہیں برائے حجرات، یہ سورہ حجرات ہے اور اس وجہ سے اس کا نام سورہ حجرات ہے کہ ان حجروں کے باہر ان لوگوں نے جب اونچی آواز سے پکارنا شروع کیا تو میرے رب نے فتویٰ دیا کہ یہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کو اونچی آواز سے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بے عقل ہیں، بے عقل ہیں. حالانکہ وہ جو آئے تھے وہ بظاہر عقل مند تھے، لوگوں کی بات
سنتے سمجھتے تھے، سردار تھے اپنی اپنی قوم کے، اور ایک ایسا قبیلہ تھا جس کی بڑی ویلیو تھی، پر میرا رب بتا رہا ہے کوئی جتنا بڑا عقل والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ بے عقل ہے، وہ پاگل ہے، وہ ناکارہ ہے۔ ارے کار آمد وہ ہے خواب و بلال حبشی ہو، پر مصطفیٰ کا ادب کرنے والا، وہ سہیب رومی ہو پر مصطفیٰ کا ادب کرنے والا، وہ سلمان فارسی ہو پر مصطفیٰ کریم کا ادب کرنے والا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر کیا تھا، بہتر کیا تھا، بہتر یہ تھا کہ وہ باہر آ کے کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے، اور انتظار کرتے یہاں تک کہ میرا محبوب از خود ان کے پاس تشریف لے کے آتا، خود تشریف لے کے آتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے نا، کبھی آواز نہ کستے، کبھی اونچی آواز سے نہ بلاتے، بلکہ باہر کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کر، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم از خود باہر تشریف لاتے، اور پھر میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ بڑا محبت والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام 3 دن تک آپ کا ایک دفعہ یہ معمول رہا، توجہ میری طرف رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، جو کچھ آپ نے سنا وہ میں سنا رہا ہوں۔ تو ابابِ جی کا 3 دن ایسے گزرے کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے گھر چلے جاتے، پھر نماز پڑھاتے گھر چلے جاتے، فجر پڑھائی گھر، ظہر پڑھائی پھر گھر، عصر پڑھائی پھر گھر، اسی طرح مغرب عشاء، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز پڑھانے کے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے نشست نہیں کی، کسی سے کنورسیشن نہیں کی، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی، کسی کے پاس مجلس اختیار نہیں کی، بازار نہیں گئے، کسی اور کام کے لیے آقا تشریف نہیں لے گئے، بلکہ صرف گھر سے مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، پھر گھر چلے جاتے، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے۔ وہ صحابہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہونے کی لذت کے آشنا تھے، ان کے کان اس چیز کو ترس گئے کہ مصطفیٰ بیٹھے اور ہم سے کلام کریں، ہم سے باتیں کریں، ہم سے محفل گفتگو ہو جائیں۔ حتیٰ کہ جب 3 دن گزر گئے، صحابہ بیدار ہو گئے، تڑپ اٹھے، صحابہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے گھر کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ رکھے، کسی کے اندر جرأت نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے جو آوازیں دے رہے تھے کہ بہتر یہ تھا کہ وہ انتظار کر کے میرا نبی خود باہر تشریف لاتا، تو صحابہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام از خود اپنے گھر سے باہر تشریف، آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، چہرے کے اوپر بڑی حشاشت و بشاشت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی خوشی دیکھ کر صحابہ کے دل مچل گئے، سبحان اللہ، اور چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، حضور 3 دن ہو گئے، ہم تو ترس گئے آپ کی باتوں کو، ملاقاتوں کو، مجلس کو، حضور معاملہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن گزر گئے، میں اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا، اور مانگ کیا رہا تھا؟ میں اپنی امت کی بخشش مانگ رہا تھا، امت کی معافی مانگ رہا تھا، امت کے لیے بخشش کا طلبگار تھا۔ حتیٰ کہ ایک رات آئی نا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب تیری امت کے 10,000 لوگوں کو میں بغیر حساب کی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نہیں میرے مولا، اور چاہیے، یہ 10,000 کو کچھ بھی نہیں، اور چاہیے۔ اب پھر 20,000 تک بات پہنچی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے 20,000 نہیں، اضافہ فرما، کرم فرما۔ کرتے کرتے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب، آپ کی امت کے
ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جو 70,000 ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 70,000 میں میرا نام بھی ہے؟ عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم سب جانتے ہیں، ان 70,000 کو بھی جانتے ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کی شکلوں سے واقف ہیں، ان کی ڈیٹیل سے واقف ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پیچھے ہٹو، پہلے مجھے حساب کرنے دو کون کون ہیں، پھر میں دیکھوں چیک کروں کیا تمہارا نام اس میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام کے اختیار دیکھیے، میرے مصطفیٰ کا علم دیکھیے۔ جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے، تو آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا ہاں تیرا نام بھی شامل ہے، تیرا نام بھی شامل ہے۔ ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ جب وہ صحابی بات چیت کر کے پیچھے ہٹ کے خوش ہو گئے، ایک اور صحابی آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سبق کا کہا ہے عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا، یعنی جو عکاشہ نے پوچھنا تھا پوچھ لیا، جو میں نے بتانا تھا بتا دیا، اب یہ راز کی آتے ہیں وہ تم سے سبقت لے گیا۔ اشارہ یہ تھا کہ اب مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کے فضل سے 70,000 جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے جب یہ حکم آیا نا کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، قدرتی طور پر لاؤڈ آواز ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کانوں سے بہرے تھے، سنتے نہیں تھے۔ تو جو آدمی بہرا ہوتا ہے نا وہ قدرتی طور پہ اونچا بولتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب ہی اونچا سنتے ہیں کیونکہ وہ خود اونچا سنتا ہے، لہذا وہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے ہی اونچا سنتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، وہ لاؤڈ آواز میں بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ یہ آج کی گفتگو کی آخری بات ہے، اس کو سماعت کریں توجہ کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے یہ حکم سنا اللہ کا کہ جس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس صحابی نے سمجھا کہ شاید یہ حکم میرے بارے نازل ہوگا، بس اس کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا، اپنے گھر بھی چلے گئے، اندر سے کنڈی لگا لی، نمازیں بھی وہیں پڑھتے، سارے معاملات وہاں پہ کرتے، مسجد نہیں آتے، روتے تھے صبح و شام کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے عمل ضائع ہو گئے، میری آواز اونچی ہے، کہیں میری آواز حضور کے کانوں تک پہنچی ہے، پتہ نہیں حکم نازل کر دیا ہے، یہ وہم پڑ گیا انہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نظر نہ آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا صحابی نظر نہیں آ رہا، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، فرمایا ان کو بلا کے، جب بلا کے لایا گیا وہ ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نہ جانے اب میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اتنی بڑی عدالت مصطفیٰ ہے، میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ڈرتے لرزتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے بڑی تسلی دی، فرمایا کہ آپ کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یہ تو ان کے لیے ہوئی ہے جو جان بوجھ کر یا گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے انہیں 3 خوشخبریاں عطا فرمائی، 3 خوشخبریاں عطا فرمائی۔ پہلی خوشخبری یہ تھی، فرمایا انت عیش حمیدہ، اے میرے صحابی تیری بقیہ زندگی بڑی اچھی زندگی ہوگی، قابل تعریف زندگی ہوگی، قابل عزت زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی، انت عیش حمیدہ۔ اور دوسری خوشخبری عطا فرمائی، ان تموت شہیدہ، میرا رب تمہیں شہادت کا منصب عطا فرمائے گا، شہادت کا منصب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری خوشخبری یہ ارشاد فرمائی، وَأَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، میرا رب تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ تو اس صحابی کا سینہ چوڑا ہوا،
اور دل کتنا خوش ہوا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم نے اتنی خوشخبریوں سے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔